اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی نور قلوبنا بحب امیر المؤمنین وجعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام علی سید المرسلین رحمة للعالمین شفیع المذنبین طبیب قلوب المؤمنین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام بر محمد وآل محمد صلوات سب سے پہلے حمد خداوند متعال کی بارگاہ میں حمد بجا لاتے ہیں اس خدائے لم یزل کی جس نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت قرار دے۔ خداوند متعال نے انسان کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر اس زمین پر بھیجا، پھر اس کی ہدایت کا انتظام کیا، اس کی ہدایت کے لیے سلسلہ ہدایت جاری کیا، انبیاء بھیجے، دین بھیجا، قانون بھیجا، ساتھ کتاب بھی بھیجی، کسی نبی پر صحیفہ بھیجا تاکہ انسان کی ہدایت ہو سکے۔ اور آخر میں جب حضرت آدم سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، نبی معظم حضرت رسول خاتم پر آ کر یہ ختم ہوا، آخر میں خداوند متعال نے اس انسان کی ہدایت کے لیے ایک دین بھیجا، اور تا قیامت تک آنے والوں انسانوں کے لیے جو بھی پیدا ہوگا، جو آئے گا، ان تمام کی ہدایت کے لیے جو دین پسند کیا اس کا نام دین اسلام ہے۔ اس دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز رسول اکرم نے مکہ سے شروع کیا۔ تاریخ سے آپ آگاہ ہیں، واقف ہیں، کن مشکلات میں یہ شروع ہوا۔ اسلام کو صفر سے لے کر معراج تک پہنچانے میں اور معراج سے تا قیام قیامت تک اس کو محفوظ بنانے میں بہت سے افراد کا کردار ہے، بہت سی شخصیات کا کردار ہے، مگر 6 افراد ایسے ہیں، 6 شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے اس دین کے لیے بنیاد فراہم کی، جو اس دین کی حفاظت کے لیے محافظ بنے۔ ان مردان خدا میں سے جنہوں نے دین کی نصرت کی، اس اسلام کی مدد کی، ان مردان خدا میں سے 3 مرد ہیں اور 3 مستورات ہیں۔ ایک مرد، ایک مستور نے مکہ میں دین کی نصرت کی، ایک مرد، ایک مستور نے مدینہ میں دین کی نصرت کی، ایک مرد، ایک مستور نے کربلا میں دین کی نصرت کی۔ محمد و آل محمد صلوات وہ مددگار دین،
وہ ناصر دین جس نے مکہ میں دین کی نصرت کی تھی، اسی کے بیٹے نے مدینہ میں دین کی مدد کی، اور جس باپ نے مدینہ میں دین کی نصرت کی تھی، مدد کی تھی، اسی کے بیٹے نے کربلا میں دین کی نصرت کی۔ وہ معظمہ، وہ مخدرہ جس نے مکہ میں دین اسلام کی مدد کی، اس کی نصرت کی، اسی کی بیٹی نے مدینہ میں دین کی مدد کی، مدینہ میں دین کو بچایا، اور جس ماں نے مدینہ میں دین کی نصرت کر کے اس کو ایک نئی زندگی دی تھی، اسی کی بیٹی نے کربلا میں دین کی نصرت کی۔ میں زیادہ وقت نہ لوں گا، آپ تمام کام کاج کرنے والے ہیں، مصروف ہوں گے، دیگر کام بھی ہوتے ہیں۔ میں چند فضائل وغیرہ ذکر کر کے، چند صفات جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ذکر کر کے میں آپ سے رخصت چاہوں گا۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ خداوند متعال نے قرآن میں اسوہ بتلایا ہے۔ یہ وہ عملی نمونے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم اپنی مشکلات کا حل نکال سکتے ہیں۔ وہ معظمہ، وہ مقدرہ، وہ ناصر دین، وہ مددگار محمد مصطفیٰ جس نے مکہ میں دین اسلام کی پرورش کی، دین اسلام کی مدد کی، وہ خاتون ملکۃ العرب، ام المؤمنین، ام المعصومین، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ پھر خداوند متعال نے حضرت خدیجہ کو وہ بیٹی عطا کی جو انا اعطیناک الکوثر کی مصداق ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، جس نے مدینہ میں دین کو ایک نئی زندگی بخشی، اس دین کو جو مردہ ہو چکا تھا، جسے لوگ ترک کر چکے تھے، اسے ایک نئی جلا بخشی۔ اور جناب سیدہ کو خداوند متعال نے وہ باعظمت بیٹی عطا کی جو شریکۃ الحسین کہلائی، جناب سیدہ سلام زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ تاریخ میں آپ دیکھیں گے، تاریخ انسانیت میں بڑے بڑے گھرانے گزرے، بڑے بڑے شجرے گزرے، بڑے بڑے خاندان گزرے، کوئی خاندان ایسا نہیں ملتا، کوئی شجرہ ایسا نہیں ملتا، کوئی گھر ایسا نہیں ملتا جس میں مسلسل 3 ماں بیٹیوں نے اتنی عظمت اور اتنی عظمت پائی ہو جو محمد مصطفیٰ کے گھرانے کو ملی ہے۔ ایسی عظمت کسی کو نہیں ملی۔ ایسا گھرانہ ہے کہ جس کی حمد، جس کی منقبت، جس کی تعریف قرآن کرتا ہے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جب آنکھ کھولی، اس گھر میں پنجتن پہلے سے موجود ہیں۔ ہر رشتہ اپنے رشتے میں سردار ہے۔ نانا سید الانبیاء، بابا سید الاوصیاء، ماں سیدۃ النساء العالمین، اور بائی سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ بابا نبیوں کا سردار ہے، نانا نبیوں کا سردار ہے، بابا علی وصیوں کا سردار، خلیفوں کا سردار، اور ماں تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے، اور بائی خدا نے وہ عطا کیے جو جنوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس گھر میں جناب سیدہ نے پرورش پائی۔ جناب زینب کبریٰ نے آنکھ کھولی۔ خدا شاہد ہے کہ جیسا ماحول جناب زینب کبریٰ کو ملا تربیت حاصل کرنے کے لیے، جو خاندان زینب کبریٰ کو ملا، جو گھر زینب کبریٰ کو عطا ہوا کہ جس میں وہ پرورش پائے، ایسا خاندان کائنات میں کہیں نہیں ہے۔ تمام تاریخ بشریت میں ایسا خاندان نہیں ملتا جو خاندان زینب کبریٰ کو ملا ہے۔ ایسا خاندان کہ جس کی حمد قرآن بجا لاتا ہے،
قرآن میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ ایسے بھی گھر ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ایسے گھر جس میں ہدایت یافتہ لوگ ہیں جو صبح و شام خدا کا ذکر بجا لاتے ہیں اور صبح و شام خدا کی حمد بجا لاتے ہیں، تسبیح خداوند متعال بجا لاتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اس گھرانے کی عزت کرو، قرآن کہہ رہا ہے اس گھرانے کی عظمت ہے، اس کا احترام کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ ایسے گھرانے میں جناب زینب کبریٰ آنکھ کھولتی ہیں، پانچ معصومین سے جناب زینب کبریٰ تربیت اور پرورش حاصل کرتی ہیں۔ ان کی 5 معصومین کی آغوش میں پروردہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اور ہر رشتہ 5 پنجتن، پانچوں ناطق قرآن، نانا رسول اکرم ناطق قرآن، بابا علی لقب ہے ناطق قرآن، ماں سیدہ ناطق قرآن، بھائی حسن و حسین ناطق قرآن۔ بس میں یہ کہنا چاہوں گا جناب سیدہ وہ حدیث ہیں جو قرآن کی آغوش میں پلی ہے۔ محمد علی محمد صلوات۔ جناب زینب کبریٰ وہ حدیث ہیں جو قرآن کی آغوش میں پلی ہیں۔ کون زینب؟ علامہ عبداللہ مامکانی بہت بزرگ عالم گزرے ہیں، علم الرجال میں ان کی کتاب میں موجود ہے۔ ہمیں اپنے علماء کو یاد رکھنا چاہیے، بہت زحمتیں اٹھائی انہوں نے، انہی کی بدولت ہم تک دین پہنچا ہے۔ اگر ہم آج کلمہ گو ہیں تو انہی علماء کی وجہ سے ہے۔ وہ لکھتے ہیں ما زینب وما ادراک ما زینب، کون زینب، تم کیا جانو کون زینب، کیا عظمت اور کیا مقام ہے زینب کا۔ وہ زینب جو باپ کی زینت ہے، باپ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کی زینت کا نام زینب ہے۔ وہ علی جو اسلام کی زینت، وہ علی جو ایمان کی زینت، وہ علی جو میدان کی زینت، وہ علی جو دوش پیغمبر کی زینت، وہ علی جو آغوش رسول کی زینت، وہ علی جو خیبر و خندق کی زینت، وہ علی جو کائنات کی زینت، وہ علی جو محفلوں کی زینت ہے، اس زینت کی زینت کا نام زینب ہے۔ تمام کائنات کی زینت کا نام علی ہے، علی کی زینت کا نام زینب ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا ہر ایک شے کی ایک زینت ہوتی ہے، ہر ایک چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، جو بھی چیز ہم دیکھتے ہیں اس کی زینت ہے۔ روایات میں آپ نے سنا ہوگا، روایات معصومین میں وارد ہے، قرآن کریم کی زینت کیا ہے؟ خوبصورت آواز میں پڑھنا، تلاوت خوبصورت انداز میں کرنا قرآن کی زینت ہے۔ قرآن مجید میں بھی زینت کا بیان ہے، وَزُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ، کہ لوگوں کے لیے زینت کیا ہے؟ شہوات ہیں، عورتیں ہیں، اولاد ہے، مال ہے، اور وہ گھوڑے ہیں، گاڑیاں زینت ہیں، مال و منال زینت ہے، بڑے بڑے بنگلے اور کوٹھیاں زینت ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو عارضی رہنے والے، یہ سرمایہ، یہ دنیا کی زینت ہے، یہ دنیا داروں کی زینت ہے۔ آخرت اور خدا والوں کی زینت صرف خدا کے پاس ہے، صرف خدا کے پاس ہے۔ اسی طرح خداوند متعال ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ ملک میں بھی موجود ہے، سورہ فصلت میں بھی، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے اس دنیا کے آسمان کو چراغوں سے سجایا ہے، ہم نے اس دنیا کے آسمان کو ستاروں سے آراستہ کیا ہے، اسے خوبصورت بنایا ہے،
اس کائنات کی خوبصورتی کو کچھ یوں بیان کرتا ہے، رسول اکرم سے حدیث میں وارد ہے، زینت الارض الرجال، کہ اس زمین کی زینت مرد ہیں، وزینت الرجال علی ابن ابی طالب، مردوں کی زینت کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ برعظمت کل ایمان مولا متقیان علی علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں ایک شبہ حل کرتا چلوں، مردوں کی فضیلت بہت بیان ہوئی، مرد زمین کی زینت، مردوں کا یہ فضیلت ہے، مردوں کو یہ فضیلت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یا اشکال آج کل آپ نے پڑھا ہوگا، سوشل میڈیا کا دور ہے کہ اسلام پر اشکال کرتے ہیں، اسلام میں عزت کی عورت کی عزت ہی نہیں ہے، اسلام نے اس عورت کو انسانیت سے گرا دیا ہے، اس کو کوئی مقام نہیں دیتا، اسے کبھی لونڈی بنا دیتا ہے، کبھی کنیز بنا دیتا ہے، کبھی اس پر پردے کی پابندیاں لگا دیتا ہے، کبھی اس پر فلاں پابندیاں لگا دیتا ہے، کبھی گھر سے باہر نہیں نکلنا، کبھی شوہر کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ ان نادان اور نافہموں کی نافہمی کا نتیجہ ہے کہ جنہوں نے دین کو در بنو امیہ سے لیا ہے۔ جو دین کو در بنو امیہ سے لے اس کا یہی حال ہونا تھا، دین لینا ہے تو اس گھر میں آؤ جس گھر سے یہ دین نکلا ہے، وہ بتائے گا کہ عورت کی عظمت کیا ہے، عورت کی عزت کیا ہے۔ وہ گھرانہ کہہ رہا ہے، وہ محمد مصطفیٰ جو دین کا نبی ہے وہ کہہ رہا ہے تمام کائنات کی زینت علی ہے، اس علی کی زینت کا نام زینب ہے۔ کبھی در اہل بیت سے پوچھو عورت کی عظمت کیا ہے، تمہیں بتائے تو صحیح عورت کا مقام کیا ہے۔ اگر بنی امیہ کے دین میں جاؤ گے تو یہی حال ہونا ہے۔ زینب کا یہ مقام ہے، حضرت زینب اور حضرت سیدہ وہ کردار ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہیں نا، ہم اپنی زندگیوں کی مشکلات کا مقایسہ کریں ان ائمہ کی زندگی کی مشکلات سے، اپنی زندگی کی مشکلات کا مقایسہ کریں رسول اکرم کی زندگی کی مشکلات سے۔ موت ہر ایک گھر میں ہوتی ہے، جنازہ ہر ایک گھر سے اٹھتا ہے، لیکن جو مصائب اس گھر میں آئے، جو مصیبتیں اس گھر پہ ٹوٹے، کبھی ہم نے ان سے مقایسہ کیا؟ ان مصیبتوں کے مقابلے میں جو روش انہوں نے اپنائی وہ سیرت ہے، وہ روش ہے کہ جسے ہم اپنا کر اپنی زندگی کو ان کے مطابق چلا سکتے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ وہ کردار ہیں، وہ مشعل راہ ہیں کہ آپ کو یہ جینا سکھاتی ہے کہ جب دین مشکل میں ہو تو کیا کردار اختیار کرنا ہے، جب خود مشکل میں ہو تو کیا کردار اختیار کرنا ہے۔ خداوند متعال نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شکل میں بیٹی کا کردار تو بتا دیا، بیوی کا کردار تو بتا دیا، ماں کا کردار تو بتا دیا۔ اگر زینب بنت فاطمہ نہ ہوتی تو اسلام میں یہ خلا رہتا کہ ایک بہن کو کیسا ہونا چاہیے۔ جناب سیدہ زینب نے یہ بتایا کہ ایک بہن کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ کون زینب؟ آپ نے علماء سے بہت سنا ہوگا، وقت بھی زیادہ نہ لوں گا، تھوڑے سے فضائل ذکر کر کے کچھ سیرت کے نکات ذکر کر کے تاکہ استفادہ ہو جائے میں آپ سے رخصت چاہوں گا۔ کون زینب؟ عابدہ آل لقبات میں سے عابدہ آل علی۔ خدا کی قسم، خدا شاہد ہے، کیا شان بندگی ہے، کیا اظہار بندگی ہے، بھلا کیوں نہ ہو۔ جس گھر میں تربیت پائی حضرت زینب نے، جس گھر کی آغوش میں، جس بابا کی آغوش میں، جس مادر کی آغوش میں، گود میں تربیت پائی ہے، ان کی عبادت کا اندازہ لگا لے، جناب زینب کبریٰ کی عبادت کا اندازہ ہو جائے گا۔ جب امام علی علیہ السلام محراب عبادت میں کھڑے ہو جاتے نا، ریش مبارک کو پکڑتے، ریش مبارک کو پکڑ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، مسلسل مناجات کرتے، محراب عبادت میں کھڑے ہوتے۔ وہ علی جو میدان میں شیر ہے،
کوئی انسان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ جو شخص میدان میں اس قدر شجاع ہو اس کی حالت یہ بھی ہو سکتی ہے۔ انسان کے دل کی سختی ہوتی ہے نا، جب انسان شقاوت والے کام کرتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا، نماز میں وہ خشوع نہیں رہتا، نماز میں وہ مزہ نہیں آتا، وہ بندگی کا اظہار نہیں ہوتا۔ مگر یہ علی کی صفت ہے، میدان میں جاتا ہے شیر خدا بن جاتا ہے، عبادت کے محراب میں آ جاتا ہے عبد خدا بن جاتا ہے۔ محراب عبادت میں علی کھڑے ہوتے، ریش مبارک کو پکڑتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، قدم میں لرزاں تاری، کانپتے قدم، مسلسل مناجات، مولا یا مولا انت الخالق وانا المخلوق وهل يرحم المخلوق الا الخالق، مولا یا مولا انت المولا وانا العبد وهل يرحم العبد الا المولا۔ اے پروردگارا، اے میرے آقا، اے میرے مالک، میرے خالق، میں بندہ ہوں، میں مخلوق ہوں، تو خالق ہے، بھلا مخلوق پر خالق کے سوا کوئی رحم کر سکتا ہے؟ یہ اظہار بندگی۔ اے میرے خالق، اے میرے مالک، میرے پروردگار، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا عبد ہوں، تو میرا معبود ہے، تو میرا مولا ہے، بھلا مولا کے علاوہ عبد پر کون رحم کر سکتا ہے؟ یہ مسلسل مناجات ہے۔ واقعہ تو سنا ہوگا، ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام نخلستان میں عبادت کر رہے تھے، ایک شخص گزر رہا تھا، گنگنانے کی آواز آئی، اس نے دیکھا کہ گنگنانے کی آواز کو تلاش کرتے ہوئے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب عبادت میں مصروف ہیں۔ عبادت کرتے کرتے ایک چیخ نکلی مولا کی زبان سے، پھر حضرت علی علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ حضرت زینب حضرت فاطمہ کے در پہ آ کے دستک دی کہ فاطمہ کفن تیار کرو، علی اس دنیا سے گزر چکے۔ جناب فاطمہ پوچھتی ہیں بھلا ہوا تو کیا، ہوا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح، آج اس طرح اتنے مضطرب کیوں ہو، کیوں ایسا کہہ رہے ہو، کفن تیار کرو؟ کہتا ہے میں نے دیکھا علی کی مناجات کر رہے تھے، امام علی مناجات کر رہے تھے نخلستان میں، ایک چیخ نکلی، اس کے بعد مولا زمین پر گر گئے۔ جناب فاطمہ کیا فرماتی ہیں، ایک شخص جہاں تو آرام کر، تو نے آج علی کو دیکھا ہے اس طرح، فاطمہ روز علی کو دیکھتی ہے۔ جناب زینب کبریٰ نے اس مادر کی آغوش میں تربیت پائی ہے، جب محراب عبادت میں فاطمۃ الزہرا کھڑی ہوتی، ہاتھوں کو بلند کرتی، تمام مومنین کو یاد کرتی، عبادت میں اس قدر مشغول اور مبہوت ہوتی، عشق الہی میں اس قدر مبہوت ہوتی، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، مگر عبادت جاری رہتی۔ یہ عبادت قسم سے عجب منظر ہے۔ میں یہ سب اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ زینب کبریٰ کی عبادت کا بیان کروں۔ وہ زینب خدا محوری دیکھیں، اب اتنے مصائب ٹوٹے، اتنا ظلم و ستم ہوا، اتنے مصائب، جب کربلا میں تمام اصحاب شہید ہو گئے، عباس با وفا شہید ہو گئے، علی اکبر کڑی الجواں شہید ہو گئے، اون و محمد شہید ہو گئے، انہوں نے خیموں پر آگ لگائی، خیمے جل کر راکھ ہو چکے ہیں، شام غریباں کا وقت ہے۔ عزادارو عبادت کا منظر دیکھیں، محبت خدا کا یہ عجب اظہار بندگی ہے، ملائکہ رشک کرتے ہیں زینب کی بندگی پر۔ امام زین العابدین کیا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا شام غریبہ وہ سخت ترین رات ہے، مجھے عبادت کی آواز آئی، مناجات کی آواز آئی، میں نے دیکھا میری پھوپھی اماں نماز شب ادا کر رہی ہے، ان مصائب کے دنوں میں بھی نماز شب قضا نہ کی۔ آخری وصیت مولا حسین نے کیا کی تھی معلوم ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے حضرت زینب کو کہا، اے میری بہن، میری عزیز بہن، مجھے اپنی نماز شب میں کبھی نہ بلانا،
مجھے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا، لا تنسینی بالصلاۃ اللیل۔ یہ اظہار بندگی ہے، یہ وہ اصول ہیں، یہ وہ تربیت کے اصول ہیں جو محمد مصطفیٰ کے گھر سے نکلتے ہیں۔ یہ وہ تربیت کا ماحول ہے جو زینب کبریٰ نے پایا۔ یہی ماحول تربیت تھا جو زینب کبریٰ کو اس بندگی خدا میں خاضع و خاشع دکھاتا ہے، لیکن لعین کے دربار میں مثل علی ابن ابی طالب دکھاتا ہے۔ یہی وہ آغوش تھی جس نے زینب کو وہ کردار سکھایا کہ جب دین مشکل میں ہو تو تمہارا زینب کا کردار کیا بنتا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ جب دین پر حرف آئے، جب ہر طرف ظلم عام ہو جائے، جب ہر طرف ظالم منڈلانے لگے، جب یزیدیت عام ہونے لگے نا، تمہارا کردار زینبی ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوفہ کے بازار میں حضرت زینب نے خطبہ دیا، لعین کے دربار میں بھی جناب زینب نے خطبہ دیا، لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ علی بول رہے ہیں۔ علی کی تو وفات ہو چکی ہے، شہید ہو گئے۔ ایک صحابی کہتا ہے آیا قیامت کا منظر آ گیا ہے؟ اس کا بیٹا کہتا ہے نہیں بابا، کہتا ہے میں نے تو یہ سنا تھا جب امام علی علیہ السلام نے یہ کہا تھا رخصت ہوتے ہوئے میں جا رہا ہوں اس دنیا سے، اس کے بعد قیامت کے دن میری آواز سنو گے، یہ تو علی کی آواز ہے۔ وہ کہتا ہے بابا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ کائنات میں دو ہستیاں ایسی ہیں، صرف دو ہستیاں ایسی ہیں جو علی کے لہجے میں کلام کرتی ہیں، یا تو عرش پر رب نے علی کے لہجے میں کلام کیا ہے، یا فرش پر زینب کبریٰ نے علی کے لہجے میں کلام کیا۔ عزادارو، اگر دین محمد مصطفیٰ کے گھرانے سے نہیں لیا، بنی امیہ کے در سے لیا، اگر علی کو دین سے نکال دیا، اس دین کی پروڈکٹ کا نام ہے یزید، اس دین کی جو درآمد ہوگی اس کا نام ہے یزید، اس دین کے نتیجے کا نام ہے یزید، اور اس یزید کے مقابلہ کرنے کے لیے، اس یزیدیت کا مقابلہ کرنے والی مجاہدہ کا نام زینب ہے، جو اپنی باپ علی کی زینت ہے۔ کون زینب؟ عقیلہ بنی ہاشم، وہ زینب جس کی ماں دربار میں گئی، خطبہ دیا۔ عقیلہ بنی ہاشم کا بیان کروں کہ جناب عبداللہ ابن عباس جو خطبہ فدق نقل کرنے والے ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ ابھی چھوٹی عمر کی ہیں، 5-6 سال کی عمر ہے، ماں پر وہ مصائب ٹوٹے۔ جناب سیدہ دربار گئی، خطبہ فدق دیا، خطبہ دیا، اسلام سکھایا مسلمانوں کو۔ رسول کے گزرے ہوئے اتنا زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، ان کو اسلام کی تعلیم دی۔ جناب زینب کبریٰ نے اس چھوٹی عمر میں وہ خطبہ حفظ کیا، پھر اس کے بعد وہ خطبہ نقل کیا۔ جناب عبداللہ ابن عباس جب یہ خطبہ فدق نقل کرتے ہیں، ساتھ لکھتے ہیں ان عقیلتنا، میں اپنے خاندان کی عقیلہ سے نقل کر رہا ہوں۔ وہ زینب جو ام المصائب ہے، ام المصائب۔ عزادارو، عجب ہے، اس خاندان پر مصائب ہی مصائب ہے۔ بندہ حیران ہوتا ہے کہ اس گھر کی کون سی مصیبت کو بیان کرے۔ انسان کا ضمیر روتا ہے، کس کس کی مصائب کو ہم پڑھیں؟ محمد مصطفیٰ کے مصائب کو پڑھیں، دختر رسول فاطمۃ الزہرا کے مصائب کو ہم پڑھیں۔ کیسے مصائب؟ کیا بیان کرتی ہیں؟ حضرت سیدہ پر وہ مصائب ٹوٹے۔ عزادارو، حضرت سیدہ فریاد کرتی ہیں کہ اگر جو مصائب مجھ پر ٹوٹے ہیں، اگر یہ روشن دنوں پر ٹوٹتے، یہ روشن دن تاریک رات میں بدل جاتے۔ یہ وہ خاندان جس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔
ابھی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی جب ولادت ہوئی، رسول اکرم سفر میں تھے، وہ سفر سے واپسی پر آ کر نام تجویز کیا، نام رکھا۔ عزادارو، جس طرح مولا حسین کو گود میں لے کر رسول اکرم نے روئے تھے نا، جس طرح مولا حسین کو گود میں لے کر فریاد کی تھی اور حضرت امام حسین کی شہادت کے بارے میں گریہ کیا تھا، اسی طرح بعین ہی حضرت زینب کو آغوش میں لیتے ہیں، رخسار سے رخسار ملاتے ہیں، ملا کر رونا شروع کر دیتے ہیں، گریہ شروع کر دیتے ہیں۔ مولا حسین کی گردن کو چوما تھا، مولا حسین کو بھی چوما تھا، مولا حسین کا بھی بوسہ لیا تھا۔ یہاں جب حضرت زینب کو آغوش میں لیا، عزادارو، حضرت زینب کے صرف رخسار کا بوسہ نہیں لیا، کلائیوں کو بس اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کلائیوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا پوچھتی ہیں، بابا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جناب رسول اکرم فرماتے ہیں، بیٹی سے فاطمہ، تیری اس بیٹی پر بہت مصائب آئیں گے، تمہاری اس بیٹی پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، بہت مصائب اس کو جھیلنے پڑیں گے۔ جناب فاطمہ پوچھتی ہیں، بابا جو میری اس بیٹی کے مصائب پہ روئے گا اس کے لیے کوئی اجر ہے؟ عزادارو، حضرت فاطمہ کو وہاں پر بھی مومنین کا، اپنے شیعوں کا خیال ہے، ان کے مصائب پر رو، یہی وہ مصائب ہیں کہ جو ہمارے گریہ کرنے کے ہیں، یہی وہ مصائب ہیں کہ جو ہمیں، ہمارے دلوں کو، قلوب کو ہمارے نرم کرتے ہیں۔ عزادارو، عجب مصائب، رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اس پر بہت مصائب ٹوٹیں گے۔ جناب زینب کبریٰ کی وفات 15 رجب ہے، 15 رجب، آج 16 رجب ہے۔ عزادارو، یہ کچھ دنوں بعد 28 رجب آئے گی۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کاروان حسینی 28 رجب کو مدینہ سے خروج کرے گا۔ عزادارو، جب یہ قافلہ مدینہ سے نکلا نا، جب یہ قافلہ مدینہ سے نکلا، جب تیار ہوا قافلہ، اس کے بعد محمل سجائے گئے، اونٹوں پہ محمل سجا کر پردے کا خاص انتظام کیا گیا۔ پردے کے انتظام کے لیے مولا حسین ہے، عباس علمدار ہے، امام زین العابدین ہیں، علی اکبر ہیں، اونو محمد ہیں۔ آخر میں جب یہ قافلہ تیار ہوا، روایت میں بیان ہے کہ جب ایک مرتبہ خیمے سے، گھر سے 2 مستورات نکلی، گھر سے نکلی، تمام قافلے والوں کی نگاہیں جھک گئی، تمام قافلے والوں نے نگاہیں جھکائی اور ان کا استقبال کیا۔ عباس علمدار آگے بڑھ کر حضرت زینب کو بھی محمل پہ سوار کرتے ہیں۔ عزادارو، جب یہ حضرت فاطمہ مدینہ سے نکل رہی ہیں، عباس بھی ساتھ ہے، اکبر بھی ساتھ ہے، بھیا حسین بھی ساتھ ہے، یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ عزادارو، مختصر کروں، یہ قافلہ کربلا پہنچ جاتا ہے، شب عاشور کا وقت آتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس شب عاشور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ بندگی خدا کے لیے رکھا، ایک حصہ اصحاب کے ساتھ رکھا، اصحاب کی صحبت کے لیے رکھا، ایک حصہ اپنی بہن زینب کے لیے مختص کر دیا۔ عزادارو، جب حضرت امام حسین چکر لگا رہے تھے نا، ہر ایک خیمے کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، ہر ایک ماں اپنے بیٹے کو تیار کرتی ہے، کہتی ہے کہ کل سب سے پہلے تم نے اپنے مولا پر قربان ہونا ہے۔ عزادارو، شب عاشور کا یہ وقت تھا، شب عاشور آخری شب ہے زینب کی کہ اپنے بھائی سے آخری ملاقات کرے۔ عزادارو، صبح عاشور کا وقت آتا ہے، اصحاب زینب سارے شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ جو قافلہ زینب لے کر آئی تھی، قافلہ لٹتا جاتا ہے۔ عزادارو، ایک وقت وہ آتا ہے، زینب کا کڑیل جواں علی اکبر قربان ہو جاتے ہیں۔ عزادارو، عباس علمدار، پاسدار زینب کبریٰ، پاسدار پردے زینب کبریٰ شہید ہو جاتے ہیں، فرات کے کنارے پر رہ جاتے ہیں۔ اصحاب شہید ہو گئے، مولا حسین آخری رخصت لے کر جاتے ہیں۔ آخری رخصت ہے۔ عزادارو، ایک بہن ہے، لیکن یہ بہن اور بھائی کا عجب رشتہ ہے، قربان کر دیا اپنا
خاندان اپنے بیٹے قربان کر دیے۔ مولا حسین جب آخری رخصت لیتے ہیں نا جناب زینب کبریٰ سے، آخری رخصت بیویوں سے لے کر نکلتے ہیں، جب میدان کربلا کی جانب بڑھتے ہیں، گھوڑے کو ایک لگا کر مولا حسین بڑھے، پیچھے زینب کبریٰ چلتی آ رہی ہے۔ جب امام حسین کے گھوڑے کی رفتار تھوڑی سی تیز ہوئی نا، جناب زینب کبریٰ صدا دیتی ہے، مہلن مہلا یبن الزہرا، زہرا کے بیٹے تھوڑا آہستہ جائیو، زہرا کے بیٹے تھوڑا مڑ مڑ کے دیکھتے جائیو، اپنا چہرہ تھوڑا زیارت کرواتے ہوئے جائیو۔ عزادارو مولا حسین فرما گئے تھے، بہن زینب جب تک میدان رن سے اللہ اکبر کی صدا آئے سمجھ لینا تیرا بھائی زندہ ہے، سمجھ لینا حسین زندہ ہے۔ عزادارو عجب وقت ہے، 70 قدم کے فاصلے پر دل زینبیہ پر حضرت زینب کھڑی ہے، عجب صبر زینب ہے، ملائکہ حیران ہوتے ہیں، عجب صبر زینب ہے۔ عزادارو بھائی سامنے 70 قدم سے دیکھ رہی ہیں، لعین مولا حسین کو شہید کرتے ہیں۔ عزادارو قیامت کا منظر ہے، وہ حسین جو دوش رسول پر ہوتے تھے، وہ حسین جو دوش رسول کی زینت تھے۔ عزادارو اس حسین کے پشت پر ایک لعین سوار ہوتا ہے، بہن دیکھ رہی ہے۔ عزادارو لعین سوار ہو کر پشت امام حسین پر حضرت امام حسین کو سر تن سے جدا کرتا ہے۔ ظلم یہاں پر نہ رکا عزادارو، لعینوں نے مولا حسین کے لاش کو پامال کیا، 70 قدم کے فاصلے پر بہن دیکھ رہی ہے۔ جب ان لعینوں نے لاش پامال کرنے کے بعد لشکر کی جانب واپس گئے نا، جناب زینب کبریٰ امام حسین کے جسد کے پاس آتی ہیں، دیکھتی ہیں بھیا کے لاش کو پامال کر دیا، ایک ٹکڑا ادھر پڑا ہے، ایک ٹکڑا ادھر پڑا ہے۔ مولا حسین کی لاش کی جانب دیکھ کر آسمان کی جانب ہاتھ بلند کر کے فرماتی ہیں، اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارا ہم سے یہ قربانی قبول فرما، زینب کی یہ قربانی قبول فرما۔ عزادارو جب مدینہ سے نکلی تھی عباس ساتھ ہے، اکبر ساتھ ہے، جب میں کربلا سے یہ قافلہ نکلتا ہے، شام غریباں کے بعد یہ لعین قافلہ لے کر روانہ ہوتے ہیں، جناب زینب دائیں دیکھتی ہے، نہ عباس نظر آتے ہیں، بائیں دیکھتی ہیں، نہ علی اکبر نظر آتے ہیں، نہ بھیا حسین نظر آتے ہیں۔ ننگے پالان کا اونٹ مدینہ سے آئی تو مخملتے تھی، مدینہ سے آئی تو آرام دہ اونٹ کے سوار ہو کر عزادارو لعینوں نے ننگی پشت والی اونٹوں پر بیویوں کو سوار کیا۔ جب یہ قافلہ بازار کوفہ کے نزدیک آیا، بازار کوفہ سے باہر روکا گیا، وہ مقام جہاں پہ یہ قافلہ روکا گیا وہاں پر امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو رکھا گیا تھا۔ آج کل ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے وہاں پہ یہ قافلہ روکا جاتا ہے۔ مظلومین خیال کرتے ہیں کہ ہمیں شاید تھوڑا آرام کے لیے روکا گیا ہو، بچے یہ خیال کر رہے ہیں ہمیں تھوڑا سستانے کے لیے روکا گیا ہے۔ عزادارو نہیں معلوم تھا کہ سامنے بازار کوفہ کا منظر ہے، نہیں معلوم تھا کہ ان لعینوں نے بازار کا ماحول گرم کر رکھا ہے، تماشائیوں کو بلایا ہوا ہے۔ جب یہ دوبارہ آواز دیتے ہیں کہ قافلے پر سوار ہو جاؤ، عزادارو امام زین العابدین ہاتھوں میں رت کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گردن پر توق ہے، ہر ایک بیوی کو سہارا دے کر اونٹوں پر سوار کرتے ہیں، بنا پالا کے اونٹوں پر سوار کرتے ہوئے آخر میں جناب زینب کبریٰ کے پاس آتے ہیں۔ ایک نظر کوفہ کے بازار کی جانب کرتے ہیں، ایک نظر پھپھی اماں کے چہرے کی جانب کرتے ہیں، ایک نظر کوفہ کے دروازے کی جانب کرتے ہیں، ایک نظر پھپھی اماں پہ کرتے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ پوچھتی ہیں بھیا بیٹا سجاد ہوا کیا ہے؟ امام سجاد کیا فرماتے ہیں، پھپھی اماں
ہمیں جو یہاں پہ روکا گیا تھا نا، ہمیں آرام کے لیے نہیں روکا تھا۔ یہ جو سامنے ہے نا، یہ وہی بازار کوفہ ہے۔ ان لائنوں نے منادی کروائی ہے۔ کیا منادی کروائی ہے؟ منادی کروائی گئی ہے کہ باغیوں کا خاندان آ رہا ہے۔ ان لائنوں نے بازار کو سجایا ہے۔ میری پھوپھی اماں، اب بے پردہ ان بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ عزادارو، یہ لعین وہ قافلہ لے کر بازار میں وارد ہوتے ہیں، تماشائی تماشا بنا رہے ہیں، کوئی پتھر مانگتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص دیکھتا ہے، ایک معصوم سی بچی ہے، ہاتھوں میں بیڑیا ہے، پابند رسن ہے، تماچے مارے گئے ہیں، بہت ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ اس بچی کے پاس آ کر ہمدردی جتاتے ہوئے کہتا ہے، بتاؤ تو صحیح، تم کون لوگ ہو؟ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ وہ بچی کہتی ہے، ہم خاندان رسول ہیں، ہم خاندان عطرت ہیں، ہم مدینہ سے آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ وہ بچی کہتی ہے، بس ایک حاجت ہے، ان لائنوں سے کہو ان شہداء کے سروں کو ہم سے آگے رکھے، یہ تماشائیوں کے نظریں ان شہداء کے سروں پہ پڑے، میری پھوپھی اماں پہ نہ پڑے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارگاہ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف بخش، اور پروردگارہ ہمارے جو بھی مومن مومنات حاجات رکھتے ہیں ان تمام کی حاجت روائی فرما، اور جو مومن مومنہ کوئی بھی مشکل میں ہے اس کی مشکلات کو حل فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو توفیقات، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ جو مظلومین اس جہان میں فلسطین میں ہیں، غزہ میں ہیں، یمن میں ہیں، پارا چنار میں ہیں، جو بھی مظلومین کہیں پہ ہیں ان کی مدد فرما، ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، اور جو بھی ظالم جابر اس دنیا میں ہیں چاہے کسی بھی صورت میں ہو ان کو نیست و نابود فرما، ان کا قلعہ قمع فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام زمانہ کے آبان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنے مرحومین کے لیے، شہداء اسلام کے لیے، پارا چنار کے شہداء کے لیے، اور جس نے بھی راہ اسلام میں اپنی جان پیش کی ہے ان تمام شہداء کو یاد کرتے ہوئے، شہید قائد عارف حسین الحسینی کو، علامہ مفتی جعفر کو اور دیگر شہداء اسلام کو، سب کو یاد کرتے ہوئے، اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد الطاهرين، اللهم